وہ ان کے تصوف کے اعتبار سے ہوگا، اور بعض شخصیات کا ذکر خیر جو ہے ان کی دینی خدمات کے اعتبار سے یاد رکھا جائے گا۔ مگر ایک بات یاد رکھو، ایک ایسا انسان جس کا تذکرہ علم، عمل، فقر، تصوف ہر لحاظ سے جس کا نام لیا جائے گا اور جس کے نام کے بغیر بالخصوص اہل سنت و جماعت اور بالعموم پورا عالم اسلام، پوری دنیا کے مسلمانوں کے عقائد و نظریات اس وقت تک مکمل نہیں ہوتے جب تک اس فرد واحد کا ذکر خیر نہیں ہوتا۔ امام المتکلمین، امام دوراں الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت، کیونکہ آپ کا عرس مبارک 25 سے 26 صفر اسی مہینے میں بریلی شریف میں منعقد ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بڑی ساری دینی خدمات ہیں، اور بالخصوص عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے حوالے سے آپ کی بڑی لاتعداد خدمات ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمہ اللہ تعالی عنہ، آپ کی پیدائش ہے 1856 کے اندر۔ 1856 میں آپ ہندوستان کے شہر بریلی اور اس کا ایک چھوٹا سا محلہ جسولی میں آپ کی ولادت ہوئی، اور آپ کے آباء و اجداد افغانستان سے ہجرت کر کے ہندوستان آئے تھے۔ نسبی طور پر آپ ایک پٹھان قبیلے سے تعلق تھا، اور خاندانی طور پر اہل علم، اہل فضل اور اہل دانش لوگوں میں آپ کے خاندان کا شمار تھا۔ آپ کے والد کا نام مفتی نقی علی خان، یہ آپ کے والد گرامی تھے۔ اپنے زمانے کے یہ بھی محدث تھے، اور جب آپ اس دنیا میں تشریف لائے تو آپ کا جو نام رکھا گیا وہ نام مختار رکھا گیا، مختار۔ پھر آپ کے دادا نے آپ کا نام رکھا احمد رضا، اور اسی نام سے آپ نے شہرت پائی، اور آپ نے اپنا نام رکھا عبد مصطفیٰ۔ تو ہے عبد مصطفیٰ، یہ اعلیٰ حضرت نے اپنے کلام میں یہ بات کہی، اے رضا تو نہ کر خوف، تو ہے عبد مصطفیٰ۔ تو اعلیٰ حضرت نے اپنا نام عبد مصطفیٰ رکھا، اور آپ جب کسی کتاب کو لکھتے اور جو ایک سائن کرتے تو وہاں احمد رضا عبد مصطفیٰ لکھتے ہمیشہ۔ آپ کی جتنی تحریرات کتابیں آج بھی آپ کو ملیں گی، اور جو تاریخات آپ نے لکھنے کے بعد وہاں اپنا جب نام لکھا ہوگا الفقیر احمد رضا عبد مصطفیٰ۔ اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے
4 سال کی عمر میں ناظرہ قرآن پاک پڑھا، 4 سال کی عمر میں، اور آپ نے ابتدائی کتب تعلیم فن کی کتابیں اس وقت کے علماء سے، اور زیادہ تر کتابیں اور زیادہ تر علوم جو آپ نے حاصل کیے، آپ نے اپنے والد گرامی سے کیے، مفتی نقی علی خان علیہ رحمہ سے۔ آپ نے اپنے والد گرامی سے، اور 13 سال کی عمر میں آپ نے فراغت دین حاصل کی، اور جس دن آپ کو دستار بندی ہوئی اسی دن مسئلہ رضاعت آیا فتوے کے لیے آپ کے والد صاحب کے پاس، کہ ماں اپنے بچے کو جو دودھ پلائے، ایک تو وہ پلائے کتنے مہینے، اور دوسرا کیا اس پہ دودھ پلانا لازم ہے یا نہیں۔ اس کا تفصیل سے جواب لکھا جائے تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے 19 صفحات پر یہ فتویٰ لکھا، 13 سال کی عمر میں، مسئلہ رضاعت پر، فتاوی رضویہ میں یہ باقاعدہ چھپا ہوا ہے آج۔ اور یہ لکھ کے آپ نے اپنے والد صاحب کو پیش کیا کہ میں نے یہ لکھا ہے، تو آپ کے والد گرامی نے اس کی تصحیح کی، اور اسی دن آپ کو مسند فتویٰ پر بٹھا دیا۔ یہ ان کو علماء نے لکھا ہے کہ امام احمد رضا علیہ رحمہ کے پاس 13 سال کی عمر میں اتنے علوم کا آ جانا یہ اصل میں عطا ربی تھا، اللہ کی عطا کے بغیر ممکن نہیں تھا۔ علوم آپ نے کتنے حاصل کیے؟ مروجہ آپ کے زمانے میں جتنی زبانیں بولی جاتی تھی وہ تمام زبانیں آپ کو آتی تھی، اردو، فارسی، ہندی، راجستانی، عربی، یہ تمام زبانیں آپ کو عبور حاصل تھا، اور آپ نے ان تمام زبانوں میں کتابیں بھی لکھی ہیں، اور تمام زبانوں میں آپ نے نعتیں بھی لکھی ہیں۔ آپ نے عربی میں بھی ہے، فارسی کے اندر بھی آپ کا کلام ہے، ہندی کے اندر بھی آپ کا کلام ہے، اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 19 علوم تو باقاعدہ اساتذہ سے حاصل کیے تھے، اور 50 سے زائد علوم وہ تھے جو اللہ کی عطا سے آپ کو ملے ہیں۔ علم جفر، علم الایجاد، علم ساعت، ستاروں کا علم، ستاروں کی چال کا علم، ریاضی کا علم، الجبر کا علم، اعلیٰ حضرت رحمہ ان کے بھی ماہر تھے۔ قانون وراثت کیا ماہر تھے۔ سب سے پہلے جب مسئلہ یہ اٹھا تھا 1924 کے اندر ایک مسئلہ اٹھا تھا، اور یہ مسئلہ اٹھا تھا عرب کے اندر۔ مسئلہ یہ اٹھا تھا عرب کے اندر کہ یہ جو کاغذ کے پیسے ہیں، یہ اس وقت پہلی بار یہ کاغذ میں متعارف ہوا، اس سے پہلے سکے ہوتے تھے۔ جب یہ کاغذ میں متعارف ہوا، مسئلہ یہ اٹھا کہ اس کے بدلے بے جائز ہے کہ نہیں جائز، ہم یہ چیزیں خرید سکتے ہیں۔ بڑے بڑے وقت کے علماء محدثین چپ ہو گئے۔ علماء عرب نے اس وقت آپ حرمین شریف زیارت کے لیے گئے ہوئے تھے، علماء عرب نے آپ سے درخواست کی، حضور اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کوئی لائبریری نہیں جی، جتنا بڑا کوئی عالم دین ہو لائبریری کی ضرورت ہے نا کتاب لکھنے کے لیے۔ کوئی لائبریری نہیں تھی، کوئی معاونین نہیں، کوئی شاگرد نہیں، کوئی مریدین نہیں۔ مکہ المکرمہ میں حاضر تھے، کعبۃ اللہ کے سائے میں قلم اٹھا کے کاغذ منگوا کے بیٹھ گئے، بیٹھے
لکھتے رہے اس وقت تک اٹھے نہیں جب تک کتاب مکمل نہیں کر دی. نام رکھا دولت المکیہ، کتاب کا نام ہی رکھ دیا دولت مکیہ. آپ نے پوری کتاب لکھ دی اس موضوع پر، علماء عرب کے سامنے پیش کر دی، کہا یہ لکھ دی ہے میں نے. علماء عرب نے پڑھی اور پڑھنے کے بعد انہوں نے آپ کو ایک لقب دیا. لقب آپ کو یہ دیا کہ آپ اسلام کے دلائل کا مرکز ہیں. علماء عرب نے کہا یہ تو مسئلہ کسی سے حل نہیں ہو رہا تھا. اور آپ رحمت اللہ علیہ کی ذہانت کتنی تھی، بیک وقت جب لوگ آتے مسئلہ پوچھنے کے لیے اور مختلف لوگ آتے کہ اس کا حوالہ دیجئے، آپ بیٹھے بیٹھے بنا کتاب کھولے حوالہ ارشاد فرماتے، اور جب کتاب کھول کے دیکھی جاتی منو ان وہی چیزیں نکلتی. یہ ذہانت تھی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی. اور آپ رحمت اللہ علیہ اس وقت ہندوستان میں آپ نے علم کا عروج کے، جب ہندوستان میں اب کتنے فتنے تھے. سب سے بڑا فتنہ انگریز کا فتنہ ہندوستان کے اندر، عیسائیت کا فتنہ، مرزائیت کا فتنہ، ختم نبوت کا فتنہ، پھر مسلمانوں کے اندر افراتفری کا فتنہ، پھر مسلمانوں کے اندر گروہ تھے جو نبی علیہ السلام کی عزت و آبرو پر حملہ کر رہے تھے. اس زمانے میں یہ باتیں لکھی گئی تھی کہ نبی دیوار کے پیچھے نہیں جانتا، نبی کو خود نہیں پتہ یہ مر جائے گا، اس کے ساتھ کیا ہوگا. یہ اس زمانے میں مسلمان مولویوں کی کتابیں تھیں. اس زمانے میں یہ کہا گیا کہ نبی کے علم سے زیادہ شیطان کا علم ہے، جس کا نام محمد اور علی ہوتا وہ کر کچھ نہیں سکتا. اس زمانے میں یہ بکواس بکی گئی. اللہ کی بارگاہ میں سب چوڑے اور چمار سے زیادہ حقیر ہیں. انبیاء کی توہین کی گئی، کتابیں لکھی گئی، کتابیں چھاپی گئی، بانٹی گئی. انگریز نے پیسہ دیا، ان لوگوں کے بڑے بڑے مدرسے بنائے، یہ نظریہ پیدا کیا جائے. مقصد کیا تھا کہ لوگوں کو نبی علیہ السلام کے در سے دور کیا جائے، مسلمانوں کو حضور کے عشق ان کے دلوں سے نکال دیا جائے، بالکل ان کو الگ تھلگ کر دیا جائے حضور کی ذات سے. اس وقت پھر آپ نے قلم اٹھایا، اور قلم اٹھایا پھر 1000 موضوعات پر آپ نے کتابیں لکھی. 1000 موضوعات پر، اور آپ کی کتابوں کا گلدستہ سینکڑوں تو آج تک نہیں چھپی. اور ان کتابوں کا عام ایک جو گلدستہ جس کو فتاوی رضویہ کا نام دیا، وہ 34 جلدوں میں چھپا ہے، اور ایک جلد 1000 صفحے سے زائد پر مشتمل ہے. ایک جلد 1000 صفحات سے زیادہ 34 جلدوں پر مشتمل ہے. آپ کے فتویٰ جات، یعنی جو لوگ خط لکھتے آپ فتویٰ لکھتے، جواب دیتے، لوگ آ کے مسئلہ پوچھتے آپ اس کا جواب ارشاد فرماتے. وہ جو آپ کا گلدستہ چھپا ہے وہ 34 جلدوں پر مشتمل ہے. آپ نے نہیں، بیگانوں، دور حاضر کے بیگانوں نے یہ بات لکھی ہے. اس نے کہا میں حیران ہو گئے کہ اعلیٰ حضرت کی قلم کتنی تیز چلی کہ جس نے اتنا بڑا فتویٰ لکھ دیا کہ جس کو پڑھنے بیٹھے تو کئی مہینے گزرتے ہیں. اعلیٰ حضرت نے تحقیق کر کے لکھا. یہ یوں ہی لگتا ہے کہ لکھنے والا اعلیٰ حضرت تھے، مدد کرنے والا مصطفیٰ تھا ان کی. تو اعلیٰ حضرت کا جب نام آتا ہے تو ایک ذہن میں سوال بھی آتا ہے. وہ سوال کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت کا نام آئے گا، ایک سوال آئے گا. وہ کیا ہے؟ وہ عشق رسول کا سوال ہے. جی، وہ محبت رسول کا سوال ہے. آج بھی اگر یہ پہچان کرنی ہو
کہ بیٹھے ہوئے لوگوں میں چھانٹ کرنی ہو، بات سمجھیں، کانٹ چھانٹ کرنی ہو، نام لینے کی ضرورت ہی نہیں، بس اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا اب ذکر کر دیں، کچھ ویسے اٹھ کے چلے جائیں گے اور کچھ کوئی ویسے منہ بن جائیں گے۔ ہاں، اعلیٰ حضرت کیوں؟ اعلیٰ حضرت ایک زمانے کی اعلیٰ حضرت نہیں ہے، جب تک اب دنیا ہے ان کا نظریہ زندہ ہے، کیونکہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کوئی ایک شخص کا نام احمد رضا تو نہیں تھا نا، احمد رضا کو ایک بندہ نہیں تھا، اس نے اپنے قلم، اپنے عشق، اپنے عمل، اپنے علم، اپنے کردار، افکار، ذہن کے ساتھ اس نظریے کو فروغ دیا، اور اس قلم کی نوک میں کے لفظوں میں اتنی تاثیر تھی کہ قیامت تک جو بندہ اعلیٰ حضرت کی تحریرات کو پڑھے گا وہ ممکن ہی نہیں کہ اس کے دل میں نبی کا عشق پیدا نہ ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ہو بندہ مسلمان، ہو مسلمان اور اعلیٰ حضرت کی تحریر پڑھے، اعلیٰ حضرت کی کتاب پڑھے، اور پھر اس کے اندر نبی پاک کی محبت زندہ نہ ہو تو پھر وہ سمجھے کہ اس کے اندر ایمان باقی کوئی نہیں، کیونکہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے ایمان کا مرکز و محور ذات مصطفیٰ کو رکھا ہے۔ اصل میں نبی علیہ السلام کی ذات کو آپ نے رکھا ہے، اور آپ نے سارے فتنوں کا پھر ہندوستان میں مقابلہ کیا، اور بڑا ٹکا کے مقابلہ کیا، ایسے ہی نہیں کہ ایسے کر دیا۔ آپ کے خلاف بڑے بڑے فتوے لگے، لوگوں نے کہا یہ مشرک ہے، اس زمانے میں بھی کہ احمد رضا ایک نیا دین لے کے آیا ہے، لوگوں نے کہا یہ مشرک ہے، یہ بدعتی ہے، یہ خرافاتی ہے، یہ ایک نیا مذہب تخلیق کرنا چاہتا ہے، بعضوں نے کہا اپنے آپ کو نبی کو آنا چاہتا ہے، بعض نے کیا کہا، بعض نے کیا کہا، مگر اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک ہی بات کہی، اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے ایک ہی معیار رکھا، آپ نے فرمایا جو مصطفیٰ کا نہیں وہ ہمارا نہیں، تیرے در سے جو یار پھرتے ہیں وہ در بدر خار پھرتے ہیں، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد کہ میں دنیا سے مسلمان گیا۔ یہ سارا اعلیٰ حضرت کا کلام ہے۔ پھر یہی فرمایا کہ سب سے اعلیٰ ہو اولا ہمارا نبی، سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، کرن و بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بن کے نکلا ہمارا نبی، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ، میری چشمی عالم سے چھپ جانے والے، تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھے یا جب ہے کھانے گرانے والے۔ یہ سارا پھر اعلیٰ حضرت نے پڑھا، اس نے کہا کہیں اور جائیں، میں عبد مصطفیٰ ہوں، مجھے کسی کا کوئی ڈر نہیں۔ اور اس وقت کا جب ہندوستان کے اندر یہ چل رہا تھا کہ مورتی اور دربار کی قبر میں فرق کوئی نہیں، ہندوؤں نے یہ تحریک ایک چلائی ہوئی تھی کہ تم اپنے درباروں پہ جائیں، ہم اپنی مورتیاں پوجتے، حرج کیا ہے، اور وہ جاتے بھی تھے۔ اس زمانے میں لوگ جانا آنا شروع ہو گئے، ہندو مکار بڑا تھا نا، تاکہ ٹوٹے نہیں، مسلمان علیحدہ نہ ہو، اور انہوں نے یہ خرافات جو میلوں کی خرافات آئی مزارات پہ، یہ ہندوؤں نے جاری کروائی پھر مسلمانوں سے۔ مزارات اولیاء پہ تو میلوں کا کوئی تصور نہیں، میلے تو ہندوستان میں یہ سکھ لگاتے ہیں، ہندو لگاتے ہیں آج بھی۔ مزارات اولیاء پہ تو عرس منائے جاتے ہیں۔ یہ ہندوستان میں چونکہ ہندو اور وہ اس قسم کے جاہل پیر اس زمانے میں ملے، اس نے کہا یہ بھی ٹھیک ہے، فقر اور تصوف کا حصہ ہے جی،
اور وہ ایسا وہ آج تک یہ لعنت چلی آ رہی، مگر اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے پھر اس پہ قلم اٹھایا، آپ نے لکھا، اور آپ نے پھر اس پہ کیا لکھا جب آپ سے پوچھا نا کہ دربار پہ عورت کا جانا کیسا ہے؟ جی ہم یہ بڑا کہتے ہیں اعلیٰ حضرت تعلیم سن، اعلیٰ حضرت سے جب پوچھا نا جی عورت کا مزارات پہ جانا کیسا، آپ نے فرمایا یہ پوچھنا جب عورت یہ نیت کر کے گھر سے نکلتی ہے میں دربار پہ چلی ہوں، یہ پوچھ اس پہ لعنت کتنی برستی ہے۔ انہیں کہ ما سوا اللہ کے نبی کے روضے اقدس کے عورت کا کسی مزار پہ جانا جائز نہیں، صرف اور صرف رسول اعظم کے مزار پر انوار پر جا سکتی ہے۔ کہا کیوں؟ وہ بھی اس لیے اللہ کہتا ہے جو میرے حبیب کے روضے پہ آئے گا میں اللہ بخش دوں گا۔ کہا وہ بخشش کا ذریعہ ہے۔ کہا یہ پوچھنا ہم سے، یہ ہے تعلیمات اعلیٰ حضرت، یہ سنیوں کے لیے ہے میرا پیغام۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں عورت تو ولی کے دربار پہ نہیں جا سکتی، تھے ناتا ہو رہی نے ناتا تے جناب باجو نہیں کر رہے نے، اور اسی بڑا سونا میلاد ہویا کارے تھی، اور لعنت آگے ان موبائل تے سٹن لگ گئی ہیں جنانیاں۔ جی یاد رکھو نائے ثواب جے اے ماں سوا عذاب تے لعنت دے کچھ شے نہیں، کوئی اس میلاد دا ثواب سوب نہیں۔ یار اسلام نے تو کہا عورت اپنا زیور ایسا زیور نہ پہنے جس کی آواز پیدا ہو۔ اللہ تو قرآن میں یہ بات کہتا ہے کہ عورت ایسا زیور نہ پہنے جس سے آواز پیدا ہو جب وہ بازار میں نکلے۔ یہ کہاں سے لے کے آ گئے ڈول ڈھمکے اور جناب ناچ گانا، اور پھر وہ جناب تیسرا قسم کا نہیں، اور اس کو ہم باعث نجات سمجھ رہے ہیں۔ اس لیے احباب ذی وقار اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے افکار کو اپناؤ۔ اگر اہل سنت کے لوگ آج زندہ رہنا چاہتے ہیں اپنی بقا میں، اپنی بقا کے اندر اگر آپ چاہتے ہو کہ نظریہ اہل سنت باقی ہو، ایک ہی حل ہے، دوسرا کوئی حل نہیں۔ وہ حل کیا ہے؟ امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کے نظریات کے پیچھے چلو۔ اس وقت جو کچھ اہل سنت میں ہو رہا ہے، جو کچھ ہو رہا ہے، کچھ لوگ اس سے واقف ہیں۔ جب ہم نے اپنے آپ کو سمجھنا